قسم کی تعریفات، تمجیدات، تقدیسات، تدبیرات، تحلیلات اللہ رب العالمین کے لائق اور زیبا ہیں، جو کل کائنات کا تنہا خالق، مالک، رازق، داتا، حاجت روا، مشکل کشا ہے۔ لا تعداد، انگنت، بے حد و حساب، درود و سلام سرور کائنات، فخر موجودات، اولین و آخرین کے امام سید الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر کے لیے رمضان المبارک کی آمد ہے، اور خوش نصیب ہوں گے وہ مسلمان جنہیں اس بار بھی رمضان المبارک نصیب ہو جائے گا انشاءاللہ، لیکن بد نصیب ہوں گے وہ مسلمان جو ایک بار پھر رمضان المبارک پانے کے باوجود بھی رمضان کے مقصود اور مطلوب کو حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں، ہمارے دوستوں کو، احباب کو، آل اولاد کو ایسے بد نصیب لوگوں میں شامل نہ فرما۔ رمضان المبارک عام مہینوں کی طرح عام مہینہ نہیں ہے، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کا انتخاب اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے لیے فرمایا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ نے قرآن کریم کو نازل کرنا تھا تو اس کے لیے رمضان کا انتخاب کیا۔ رمضان المبارک میں سب سے بڑی عبادت روزہ ہے، اور روزہ اللہ رب العالمین کی تمام عبادات میں وہ عبادت ہے جس کے بارے میں خود اللہ رب العالمین نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزے دار روزہ میرے لیے رکھتا ہے اور اس کی جزا بھی مجھے کو معلوم ہے۔ ملائکہ اس کا اجر، ثواب، نیکیاں لکھنے سے قاصر ہیں، کیونکہ ملائکہ کو معلوم ہی نہیں کہ روزے دار کی نیکیاں کتنی ہیں۔ لیکن آیا رمضان کا مقصد روزہ ہے؟ نہیں، رمضان المبارک کا مقصود روزہ نہیں ہے، رمضان کی عبادت روزہ ہے، لیکن روزے کا مقصود تقویٰ ہے۔ تقویٰ ایک ایسی چیز ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تقویٰ ہا ہنا و اشارہ الی صدرہ ثلاث مرات، 3 بار آپ نے ایک ہی بار ارشاد فرمائی، اور اس ایک بات کو 3 بار ارشاد فرمانے کے ساتھ ساتھ اشارہ کرتے رہے اپنے دل کی طرف، تقویٰ یہاں ہوتا ہے۔ یعنی تقویٰ کیا ہے، کتنا ہے، کب ہوتا ہے اور کب انسان تقوی سے خالی ہو جاتا ہے، یہ راز کی بات ہے، پوشیدہ امر ہے، اور یہ بندے اور اس کے رب کا براہ راست معاملہ ہے۔ حضرت ابی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکالمہ، اس میں دریافت کیا کہ تقویٰ کیا ہے، اس کی ماہیت کیا ہے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ تقویٰ یہ ہے کہ تمہارے دونوں اطراف میں خاردار جھاڑیاں ہوں، تم ان کے درمیان سے اپنے کپڑوں کو بچاتے ہوئے، دامن کو الجھنے سے روکتے ہوئے گزرنا۔ معلوم ہوا کہ گزرنا اسی راستے سے ہے، رہنا اسی ماحول میں ہے، کاروبار انہی قسم کے لوگوں سے کرنا ہے جو حلال حرام کی تمیز کو بلا بیٹھے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی لا یبالی المرء، انسان کو اس بات کی پرواہ ہی نہیں ہوگی ما اخذ من الحلال ام من الحرام، جو وہ کما رہا ہے، کھا رہا ہے، پہن رہا ہے، آل اولاد کو کھلا رہا ہے، وہ حلال کا روپیہ ہے یا حرام کا روپیہ ہے، اس سے خیال ہی نہیں۔ رہنا انہی لوگوں میں ہے، لیکن تقویٰ کے ساتھ رہنا ہے، اور تقویٰ وہ جوہر ہے جسے عطا ہو جائے وہ اللہ رب العالمین کے نزدیک ترین ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین پھر اس کے کاموں کو خود سر انجام دیتا ہے۔ روزے کا مقصود بھی بیان کیا گیا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کیوں فرض کیوں کیے گئے روزے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو۔ لیکن واحد یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں سب سے زیادہ مسلمان بد پرہیزی کرتا ہے، اور وہ کہہ دیتا ہے ڈاکٹر کے قریب سے کہ بھائی رمضان ہے پکوڑے نہیں چھوڑ سکتا، رمضان ہے یہ چیزیں تو کھانی پڑتی ہیں، ہاتھ نہیں رکتا۔ بس ہر روز سحر کے موقع پر بھی، افطار کے موقع پر بھی ہمارا اپنا یہ آٹو چیک ہے کہ تقویٰ آ رہا ہے یا جا رہا ہے۔ میں نہیں بات کر رہا پاکستان میں اسلام کے نفاذ کی، وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، میں بات کر رہا ہوں اس چیز کی جو میرے اختیار میں ہے اور جو آپ کے اختیار میں ہے۔ ہمارا منہ، ہماری زبان، ہماری خواہشات، ہماری آرزو ہمارے اختیار میں ہے، ہمارا ہاتھ ہمارے اختیار میں ہے، ہماری گفتگو ہمارے اختیار میں ہے۔ ہم اپنے اختیارات کو استعمال کریں اور اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اس کی رضا کی طلب کے لیے ہم گناہ کو چھوڑنے کا عزم کریں۔ اللہ رب العالمین کی مدد ہماری شامل حال ہے۔ مومن کا کام ارادہ کر کے کوشش کرنا ہے،
اسے کامیاب کرنا اللہ کے کام ہے اور اللہ کرتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کے مددگار بنو گے تو اللہ تمہارا مددگار اور حامی ہو جائے گا۔ ہمارا معاملہ آج یہ ہے کہ ہم دوسروں کی اصلاح کے لیے کوشاں ہیں لیکن اپنے گریبان میں جھانکنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک آجر جو لوگوں کو اجرت دیتا ہے، جس کے ماتحت عملہ کام کرتا ہے، اسے اپنے ماتحتوں کی غلطیاں کوتاہیاں تو نظر آتی ہیں لیکن اپنی غلطیاں اور کوتاہیاں دکھائی نہیں دیتی۔ ایک دوست اپنے دوست کی برائیوں کو تو جانتا ہے لیکن اپنی خامیوں پہ نگاہ نہیں جاتا۔ ایک شوہر اپنے حقوق پہچانتا ہے لیکن جہاں فرائض کی بات آتی ہے وہاں ڈنڈی مار جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے وہ دین مسجد کی چار دیواری تک محدود نہیں تھا۔ وہ نماز، روزہ، زکات، حج، عمرے، صدقات، خیرات، نوافل، تلاوت، ذکر، اذکار کا نام نہیں تھا۔ وہ ایک ایسا دین تھا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، جو سراپے سلامتی تھا، جس میں نہ عاجز کو امیر سے شکوہ ہوتا، نہ مالک غلام سے کوئی شکوہ کرتا، نہ غلام کو اپنے آقا سے کوئی شکوہ ہوتا۔ جہاں ایک آقا اپنے غلام کو زد کر کے اپنے گھوڑے پر اپنی اونٹی پر بٹھاتا اور فلسطین کی چابیاں اس کے ہاتھوں میں آتی، جہاں اللہ رب العالمین کے احکام پر عمل کرتے ہوئے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اس سے تو پی جاتے، لوگوں سے درگزر کرتے اور اللہ تعالیٰ ایسا احسان کرنے والوں کو اپنا محبوب بناتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رشتے دار تھے جناب مشکا، صحابی رسول ہیں، قریب ہیں، مسکین ہیں۔ حضرت ابوبکر ان کے وظیفے کا اہتمام کرتے ہیں، ہر مہینے ان کے یہاں راشن ڈلواتے ہیں، ان کی داد رسی کرتے ہیں، لیکن جب منافقین نے ہماری اور آپ کی ماں سیدہ عائشہ طاہرہ طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت باندھی، انہیں لگا کہ شاید یہ بات صحیح ہو، وہ بھی اس کے نشر کرنے والوں میں شامل ہو۔ بعد میں توبہ کی، توبہ قبول ہوئی، لیکن حضرت ابوبکر کو بڑی ٹھیس پہنچی، تکلیف پہنچی کہ میں اس کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کروں، یہ میرے بدفعل بدلے میں اتنی برائی، قسم کھا لی کہ اب میں اس کے ساتھ اتنا سلوک نہیں کروں، اب میں اسے کوئی وظیفہ نہیں دوں گا۔ اللہ اکبر، قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق نے سنا تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، تمہیں چاہیے کہ تم معاف کر دو، چاہیے کہ درگزر کر دو، کیا نہیں چاہتے کہ تمہارا رب بھی تمہیں معاف کر دیا کرے؟ آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور جتنا پہلے دیتے تھے اس سے کئی گنا زیادہ بڑھا کر دینا شروع کر دیا۔ ہم تو آج زکات بھی اسے دیتے ہیں جو ہمیں اچھا لگے، خیرات کے ذریعے مدد بھی اس کی کرتے ہیں جس سے ہمارے تعلق وابستہ ہو، ہم مدد بھی اس کی کرنا چاہتے ہیں جو ہم سے اچھے انداز میں ملاقات کرے۔ اور قرآن نے تو کہا تھا اہل ایمان کا شیوا یہ ہے، وہ کہتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَاسِیرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم جو تمہیں اللہ کے لیے کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، نوازتے ہیں، اچھے تعلقات رکھتے ہیں، اس کی وجہ یہ نہیں کہ بدلے میں تم ہم سے اچھا سلوک کرو، اور یہ وجہ بھی نہیں کہ تم ہمیں شکریہ کا کوئی بول دو، ہمیں شکریہ بھی نہیں چاہیے۔ اسلاف کو اس حوالے سے اتنے زیادہ محتاط ہوا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ اگر کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو اس سے یہ بھی نہ کہنا کہ بھائی دعا میں یاد رکھو، اللہ اکبر، کیونکہ اگر اس نے تمہیں دعا میں یاد کر لیا تو بدلہ ہو گیا، پھر اللہ سے کیا لو گے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید پیاس لگی ہے، ایک صحابی کے پاس پہنچے، کہا کچھ پلاؤ، بہت پیاس لگی ہے۔ اسے معلوم تھا فاروق اعظم کو ستو بہت پسند ہے، ٹھنڈے پانی میں، میٹھے پانی میں ستو گھول کر پیش کر دیا، پینے لگے، فوراً انکار کیا، کہا نہیں مجھے سادہ پانی تھا۔ کہا کیوں؟ کہا مجھے قرآن کی آیت یاد آ گئی، کل قیامت کے دن بہت سے بدنصیب ایسے ہوں گے جو اللہ کے دربار میں پہنچیں گے ریوارڈ لینے کے لیے، اللہ کے دربار میں پہنچیں گے اجر و ثواب لینے کے لیے، انہیں کہا جائے گا اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، جاؤ چلے جاؤ، تمہاری ساری نیکیوں کا بدلہ تمہیں دنیا میں دیا جا چکا ہے، اللہم لا تجعلنا منهم۔ اس لیے نیکیاں اس لیے کی جائیں، لوگوں کے تعلقات اس لیے اچھے رکھے جائیں، لوگوں کو اس لیے معاف کیا جائے، درگزر کیا جائے، اپنے ملازمین کے ساتھ اس لیے اچھا سلوک کیا جائے، حتیٰ کہ کسی سے مسکرا کر ملیں تو بھی اس لیے ملیں کہ آپ کا رب اس سے خوش ہو، بدلے کی امید، آرزو، تمنا اللہ رب العالمین سے وابستہ کی جائے۔ جب ایسا کر لیں گے تو جس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے اس کے کسی برے رویے سے آپ کو تکلیف بھی نہیں پہنچے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول یہ مشہور قول ہے، اس پر احسان کرنا اس کے شر سے بچنا۔ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے، جس پہ انسان احسان کرتا ہے وہی پہ ڈنگ مارتا ہے۔ عربی کی مشہور کہاوت ہے الاقارب کالاقارب، یہ جو قرابت دار ہوتے ہیں، رشتے دار ہوتے ہیں، یہ بچھو کی طرح ہوتے ہیں، قریب ہوتے ہیں تو جلا دیتے ہیں، دور ہوتے ہیں تو ان کی جو ایندھن سے نکلنے والا دھواں ہے وہی تکلیف پہنچاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں دوسرے کو بتا دیجیے کوئی اچیومنٹ، کوئی کامیابی، کوئی کارنامہ، وہ حسد نہیں کریں گے، کیونکہ حسد وہ کرے گا جو آپ کو جانتا ہوگا، وہ حسد کرے گا۔ کسی نے کہا ہے نا کہ دوست اگر فیل ہو جائے تو دکھ ہوتا ہے، لیکن اگر دوست فرسٹ آ جائے اور آپ کے نمبر کم ہو تو زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ یہ وہ فرسٹ کیسے آ گیا؟ یہ فطرت ہے انسان کی۔ حسد شیطانی جذبہ ہے، اور یہ حسد انسان کے اندر تب آتا ہے جب رحمانی اور ملکوتی قوتیں اس سے کم ہوتی جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا
حسد نہ کرنا، ایاکم والحسد، حسد سے بچنا، ان الحسد یاکل الحسنات، تم ادھر نیکیاں کر رہے ہوگے، نیکیوں کے انبار لگا رہے ہوگے، ادھر حسد تمہاری نیکیوں کو خاکستر کر رہا، کھا رہا، جلا کر ختم کر رہا ہوگا. کما تاکل النار الحطب، جس طرح آگ ایندھن کو کھا جاتی، جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی، اس طرح نیکیوں کو حسد کھا جاتا. اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ کسی کے پاس کوئی کامیابی دیکھیں، کامرانی دیکھیں، تو آپ دل سے دعا دیجیے، ماشاء اللہ تبارک اللہ، مبارکباد دیجیے. اسے تکلیف پہنچائے تو خوشی نہ کیجیے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کیجیے. الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلیٰ بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. اور یہ بھی سلف صالح فرماتے ہیں اگر وہ جاننے والا ہے عربی کا یا جاننے والا اس دعا کا، اس کے سامنے نہیں پڑھنا، دل میں پڑھنا، پھر اس کے سامنے پڑھو گے تو اسے تکلیف ہو. مجلس کے آداب بیان فرمائے کہ جس جگہ تم 3 افراد بیٹھے ہو تو ایک کو چھوڑ کر 2 آپس میں کانا پوچھی نہ شروع کر دینا. کیوں؟ جوڑ دینا، کیونکہ تیسرے کو اس سے غم ہو، تکلیف ہوگی. یار میں مجھے اگنور کر دیا، میں ان کا اچھا دوست نہیں تھا، مجھے نظر انداز کر کے آپس میں لگ گئے. مومن کو تکلیف پہنچانا اتنا گناہ ہے تو مومن کو راحت پہنچانا کتنا ثواب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کے اعمال کا بدلہ جنت سے ریلیٹ کرتے تھے. ہم نے سارے اعمال کو دنیا سے ریلیٹ کرتے. فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھیں گے، روزی میں برکت ہوگی. ظہر کے بعد سورہ مزمل پڑھیں گے، مال آئے گا. عصر کے بعد سورہ تغابن پڑھا کیجیے، اولاد فتنہ بردار ہو جائے گی. مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھیے، فاتحہ نہیں ہوگا. اور جب سونے لگے سورہ ملک کی تلاوت کریں، خبر اچھی رہے گی. نہیں، سارا فائدہ خود ہی اٹھانا ہے. نہ اس پہ قرآن سے محبت کا کوئی معاملہ، نہ اللہ سے یاری اور دوستی اور اللہ سے پیار کا کوئی تعلق، اور نہ یہ کہ قرآن میں ہے کیا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن فیہ ھدی للناس، اس میں ہدایت ہے، فرقان ہے. ومن شہد منکم الشہر فلیصم، اور جو اس مہینے کو پالے وہ روزہ رکھے، کیونکہ یہ قرآن کا مہینہ ہے. روزے اور قرآن کا چوری دامن کا ساتھ ہے. اگر قرآن سے وابستگی نہیں، صرف روزہ ہے، تو وہ روزہ عام فاقہ فاسٹنگ بن جائے گا. اور قرآن نے کہا تھا من لم یدع قول الزور والعمل به، جو جھوٹی بات کرنا نہ چھوڑے، بری بات کرنا نہ چھوڑے، گالی گلوچ نہ چھوڑے، برے اخلاق نہ چھوڑے، جیسا رمضان کے پہلے تھا اگر رمضان میں بھی اسی طرح رہا تو فلیس للہ حاجہ ان یدع طعامہ وشرابہ، تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑے. دیکھو کیا مسئلہ ہے. تقویٰ روزے کا مقصود ہے. ہمارے یہاں موبائل سے کیا شروع ہوں گے؟ گھر ہم گئے الحمدللہ، دادو گئے وہاں ایک مسجد کا یا افتتاح ہوا مسجد نصیر شہید کا. پھر اس کے بعد ہم سکرن آئے، وہاں الحمدللہ ایک مسجد بن رہی ہے دارالسلام کے نام سے، اس کا معائنہ ہوا. اس کے بعد ایک اور جگہ گئے سیلاب سے مسجد متاثر تھی، اس کا معائنہ کیا. پھر اس کے بعد حیدرآباد سے واپس جب آئے رات 3 بجے کراچی پہنچے، شیخ صاحب بھی پریشان ہو رہے تھے کہ پتہ نہیں آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. میں نے کہا بھائی حاضری ہوگی انشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے. تو رات میں بات ہو رہی تھی بس کل سے رمضان شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ. تو پھر آپ شروع ہو جائیں گے موبائل سے کہ 8 ہے کہ 20 ہے. ابھی 8 ہے یا 20 ہے، اور اذان کے ساتھ کھولنا ہے یا اذان کے بعد کھولنا ہے، اور کھولتے ہوئے اللہم انی لک سمت والی دعا پڑھنی ہے. چلو یہ تو کسی حدیث سے ثابت نہیں، تو اللہم لک سمت والا سے کیا آپ پڑھ سکتے ہیں. اچھا اگر اس کی سند صحیح ہے تو ذهب السماء وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، یہ والی دعا. اچھا یہ روزہ کھولنے کے بعد جب رگیں تر ہو جائیں تب پڑھنی ہے یا پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں؟ یہ موبائل سے شروع ہے. اللہ اکبر. میں نے کہا کاش ہمارے علماء ہمارے دوستوں اور بھائیوں کو یہ بتائیں کہ رمضان المبارک خود کو قابو پانے کا مہینہ ہے. رمضان کے روزے میں اپنے آپ پر غصے کو حاوی کرنا روزے کے مقاصد کو ظاہر کرنے کا باعث ہے. جب ساری کیجیے رب تعالیٰ کے حضور یہ دعا بھی کیجیے، اللہ جو روزہ رکھنے کی تو نے توفیق دی ہے، اس روزے کو سلامت رکھنے کی بھی استطاعت اور صلاحیت عطا فرما. قرآن کریم کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا تقوی کا حق ہے. صحابہ کرام رونے لگے، مجھے کیوں روتے ہو؟ کہا اللہ کے حبیب حق کو ادا نہیں کر سکتے. حق کیسے ادا ہوگا؟ اللہ ارحم الراحمین نے آسانی کا حکم نازل کیا، فرمایا لو اللہ کا حکم آ گیا فاتقوا اللہ ما استطعتم، اب تقوی اختیار کرو جہاں تک تم سے ہو سکتا ہے. اور میں الحمدللہ 28 سال سے کلیۃ البنات العربیہ للدراسات الاسلامیہ میں پڑھا رہا ہوں. میں اپنی بیٹیوں کو بتاتا ہوں جو آج کل کے حالات ہیں، ان حالات کے اعتبار سے اللہ کے حبیب کی حدیث ہے نا کہ ایمان لانے کے بعد کافر ہو جانا تمہیں ایسا ہی ناگوار ہو جیسا کوئی تمہیں آگ میں پھینکا جا رہا. میں نے کہا اگر آپ کو کوئی 3-4 آپ کی دوستیں سہیلیاں پکڑ کر آگ میں لے جانا چاہیں، یا آپ میں سے کسی کو اس کے دوست احباب محلے والے رشتے دار یا سسرالی ڈنڈا ڈولی کر کے آگ میں ڈالنے کی کوشش کریں تو کیا کریں گے؟ راضی برہدہ رہیں گے؟ ٹھیک ہے جی، بھائی ہے، دوست ہے، بیٹا ہے، آل ہے، اولاد ہے، اب لے جا رہا ہے تو کیا کریں؟ چلے جاتے ہیں آگے؟ نہیں، جان پر کھیل کر جہاں تک بن پڑے گا استطاعت کا مظاہرہ کریں گے، طاقت کا مظاہرہ کریں گے، اپنی جان بچانے کی کوشش کریں گے تاکہ آگ میں نہ ڈالے جائیں. گناہ سے بچنے کے لیے کوشش نہیں کرتے، لقمہ حرام سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے. اور یہ مشہور ہو چکا کہ بھائی کاروبار میں تو جھوٹ بولا جائے، بغیر جھوٹ کے تو کاروبار ہو ہی نہیں سکتا. یہ الزام ہے نبی کائنات پر
جن کی وجہ شہرت ایک تاجر کی تھی، اور تاجر بھی وہ جو صداقت اور امانت کا علمبردار، اور یہ جان کون لگا رہا ہے؟ ان کا کلمہ پڑھنے والا اور ان کی شفاعت کو امیدوار لگا رہا ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ یہ اللہ پر اعتماد کا اظہار ہے، توکل اور بھروسے کا اظہار ہے، یہی ایمان ہے۔ اور قرآن نے کہا تھا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقویٰ اختیار کر کے ہر گناہ کو چھوڑے گا، يَخْرُجْ مَخْرَجًا، اللہ اس کے لیے ہر تنگی، دشواری، مشکل، غربت، پریشانی سے نکلنے کا راستہ بنا دے۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے گا، دنیاوی انسانوں کے چہروں کو اور ان کے عہدوں اور مرتبوں کو دیکھنے کے بجائے وہ رب تعالیٰ کی رضا پر نگاہ کرے گا، فرمایا فَهُوَ حَسْبُهُ، پھر دیکھنا اللہ بھی اسے کافی ہو جائے گا۔ کافی کا مطلب ہے پھر اسے کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو بیان کیا گیا وہ سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے